बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डस्का धांधली के हवाले से जो अहम फ़ैसला सामने आया है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले तो मैं ये कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हमारे इदारे आज़ाद हैं और जो एक माजी में जो कुछ होता रहा है कि जिसकी हुकूमत होती थी इदारे उसी के साथ होते थे या उसी की बात करते थे। जब 2013 की एक धांधली थी और जिसके बारे में हर शख्स कहता था कि धांधली हुई, उस वक्त का इलेक्शन कमीशन खामोश रहा और उस धांधली के बारे में एक फ़ैसला तक भी ना दे सका। लेकिन आज ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत होते हुए जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो इस हद तक बिल्कुल जो उसकी काबिल तारीफ़ है कि इदारे अपने मामलात ख़ुद देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनके ऊपर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रहे। अब हम आ जाते हैं मेरिट के हवाले से कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है क्या ये सिर्फ बुग़्ज़ और निकाला गया है जिस तरीके से सदारती रेफरेंस में बेइज्जत किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सवालात उठाए थे, क्या ये उसका बदला लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मौजूदा हुकूमत से? असल मामला क्या है? और फिर सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं कौन और वो क्यों इतना नवाज रहे हैं ख़ास तरह के लोगों को? और फिर अहम सवाल ये उठता है कि कंवर दिलशाद जो कि साबिक़ सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी जब राय दी है तो उनका क्या कहना है इस सारे फ़ैसले के हवाले से, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो समाअत हुई है जो 2 घंटे के करीब समाअत थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे नून लीग को, जबकि जो अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो अब सेनेटर बन चुके हैं पीटीआई के, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। असजद मली जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो भी मौजूद थे और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार थी नून लीग की वो भी मौजूद थी और उन्होंने भी सारी चीज़ें सामने रखी। अब मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जब नून लीगी उम्मीदवार ने बयान हल्फी और तहरीरी जवाब आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर है और वो डीएसपी है जिसका नाम जुल्फ़कार विरक है, सिर्फ उसके गिर्द इनके सारे एलिगेशंस घूमते रहे। सबसे पहले नून लीगी उम्मीदवार ने यह कहा था कि हर हाल में जो इलेक्शन है वो 20 पोलिंग स्टेशन जो जितने डिस्प्यूटेड हैं सिर्फ उनकी हद तक पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, बाकियों की हद तक इलेक्शन रीपोलिंग नहीं होनी चाहिए। बाद में फिर मरीम नवाज़ को जब ये पता चला कि हम तो हारने लगे हैं, अगर ये 20 पोलिंग स्टेशन में हो भी गया तो हम तो पहले हार चुके हैं और हमारे पास तो इतना जो पहले मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है और उस मार्जिन में हम ये सारा मामला नहीं देख सकते, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर इन्होंने स्टांस लिया कि नहीं जी, हर हाल में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन करवाया जाए पूरे हलके में। जबकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जब ये सारी खबरें पहुंची तो वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ये 20 हलकों की हद तक चाहते हैं तो हमें कोई हम उनकी तरह नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने ये कहा था कि 4 हलकों में जो धांधली हुई है सिर्फ 4 हलकों की हद तक उनको ओपन कर दिया जाए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर धरने दिए गए, 126 दिन धरने हुए, लेकिन साबिक़ हुकूमतें टस से मस ना हुई। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि अगर इनका ये मुतालबा है कि 20 पोलिंग स्टेशन में कोई धांधली हुई है या वहाँ पर कोई टेम्परिंग हुई है तो 20 इलेक्शन जो हैं अपना पोलिंग स्टेशन है वहाँ दोबारा करवा लिया जाए। इसकी जिक्र आज जो इलेक्शन कमीशन है उसके सामने भी हुआ। इलेक्शन कमीशन जो चारों सूबाई मेंबरान भी थे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी थे जिनके बारे में ये कहा जाता है, जिनके बारे में ख़बर ये है कि वो नवाज़ शरीफ के साबिक़ सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उनके दामाद हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है ये भी 18वीं तरमीम में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुका का नतीजा था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुंतखब करेंगे, लीडर ऑफ़ दी हाउस और लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन। तो ये सारा मामला भी आप जानते हैं। फिर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ और आज जो समाअत मुकम्मल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने 3 जुमले कहे हैं
کہ الیکشن کمیشن سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دھاندلی کیسے روکے جائے گی، کوئی جواب نہیں ہے۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ پوچھا گیا کہ کرپٹ پریکٹسز کیسے روکو گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نیند میں سوئے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی بس نیند آئی ہے۔ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، اور پچھلے جب سے یہ صدارتی ریفرنس چل رہا ہے اس وقت سے جو لوگ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، 5 رکنی سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اس کی نااہلی اور باقی ممبران کی نااہلی پر سارا دن انہوں نے جو سارا دن اسی پر بات ہوتی رہی کہ یہ کتنے نالائق ہیں، کتنے جن کو یہ نہیں پتہ، چیف الیکشن کمشنر کو یہ نہیں پتہ کہ جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ الیکشن کے رولز کے حوالے سے وہی نہیں پڑھی، وہ چیف الیکشن کمشنر بن کے بیٹھے ہیں۔ خیر، جو معاملہ تھا، جو جواب جمع کروایا گیا نون لیگی امیدوار کی طرف سے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انتخابی عمل کی سازش میں ملوث سرکاری جو عہدوں ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور اس میں وہ جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ ذوالفقار ورک کی بات ہوئی کہ ہم نے درخواست دی تھی کہ اس کو ہٹایا جائے، پھر انہوں نے اس کو نہیں ہٹایا، پھر اس کو الیکشن کی سیکیورٹی پر مامور کر دیا، پھر اس کو ایس پی کے طور پر ایس پی سیکیورٹی بنا دیا گیا وہاں پر۔ تو یہ ذوالفقار ورک، اور یہ وہ ذوالفقار ورک ہے جن کے بارے میں جو امیدوار ہیں نون لیگی امیدوار، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری چادر بھی اس نے کھینچی تھی اور مجھے دھکے بھی دیے تھے۔ جو سلمان اکرم راجہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دستاویزات کمیشن میں پیش کی ہیں، اور دلائل میں کہا کہ ایس ڈی پی او کے خلاف پہلے ہی درخواست دے چکے تھے، تقرری اور تبادلوں پر پابندی کے باوجود ڈی ایس پی ذوالفقار کو تعینات کیا گیا، جو بالکل غلط ہے۔ جب نون لیگی وکیل نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی امیدوار اپنے طور پر ایسی دھاندلی کا منصوبہ نہیں بنا سکتے، ذوالفقار ورک کو ایس پی بنا کر الیکشن کمیشن کا سیکیورٹی انچارج بنا کر یہ ساری دھاندلی کی گئی ہے، جبکہ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ذوالفقار علی، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے بعد جو ریکارڈ تھا اس میں وہ ذوالفقار علی تھے، جو یہ بات کہہ رہے تھے وہ ذوالفقار ورک کی کہہ رہے تھے۔ تو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس ذوالفقار ورک کی آپ بات کریں وہی جو ذوالفقار علی ہے؟ تو اس پر ان کا کہنا تھا یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا۔ ساتھ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، کچھ ویڈیوز بھی چلائی گئیں، اور اس میں دھاندلی کے حوالے سے بھی کچھ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے جو ان کی کوئی گفتگو تھی الیکشن سے پہلے کی وہ بھی چلائی گئی، اور یہ سارا کچھ چلانے کے بعد جب پی ٹی آئی کے جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے بحث شروع کی، تو ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے فارم 45 پر میں اعتراض کروں گا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس ویڈیو کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈے سوتے ہوں گے، تو وہ گاؤں کا ایریا ہے اور گاؤں میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن انہوں نے تو ڈنڈے سوٹوں کی بات کی تھی، نون لیگ نے تو سارا دن وہاں فائرنگ کر کے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی ہے۔ اور ساتھ علی ظفر نے کہا کہ میں اس عورت کی ویڈیو بھی عدالت کو الیکشن کمیشن کو پیش کرنا چاہوں گا جس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کی ماں نے کہا ہے کہ اگر مریم نواز ہمارے حلقے میں آئی تو میں ان کو جو منہ توڑ جواب دوں گی، اور وہ میں ان کو جوتے ماروں گی۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، وہ ویڈیو میڈیا پر بھی آئی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اس کا حوالہ دیا علی ظفر نے کہ مریم نواز کو جوتے ماروں گی اگر وہ آئی، اس حد تک غصہ پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ تو ڈنڈے سوٹوں کی بات تھی، یہاں تو ڈائریکٹ انہوں نے پورا ایک ڈیتھ اسکواڈ بنا کر اور یہ سارا دن وہاں پر بدماشی اور غنڈہ گردی کرتے رہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے اغوا ہونے کا یا نتیجہ تبدیل کرنے کا نہیں کہا، اگر کسی کا فون بند ہو گیا تھا تو فون بند ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہاں کیا حالات تھے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ اس رات جو ان دنوں میں یا اس رات جو وہاں پر دھند تھی جس کے بارے میں میڈیا بھی رپورٹس دے چکا ہے، تو آپ کیسے اس بات کو مانتے کہ دھند کی وجہ سے وہاں معاملات خراب نہیں ہو سکتے؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کے تو پارٹی ہیڈ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 20 حلقوں تک 20 پولنگ سٹیشنز تک کروا لیا جائے، تو انہوں نے کہا جی وہ بطور پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کی بات کرنا الگ ہے۔ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دھاندلی نہیں ہوئی اور کہیں اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں، اور ان کی بنیاد پر ہی الیکشن نہیں ہوتا، اور پہلے آپ کو یہ جاری کرنا چاہیے تھا، اس کے نتائج جاری کرنے چاہیے، تو اس کے بعد یہ سارا پروسیس ہوتا ہے، الیکشن کمیشن بعد میں دیکھتا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس ہسٹری میں کہ الیکشن کمیشن نتائج سے پہلے ہی کسی الیکشن کے بارے میں جو سوال جواب پوچھنے بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ جو یہ معاملہ ہے اس پر پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ جب فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اور پھر اسجد ملی کو بے عزت بھی کیا جو ممبر تھے الیکشن کمیشن کے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ باہر چلے جائیں۔
ہمارے جو دوست ہیں طاہر نذیر ایڈوکیٹ صاحب جو سارے کیس کو کور کر رہے تھے، انہوں نے جب دوپہر کو جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تو انہوں نے اس وقت مجھے بتا دیا تھا کہ سر معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو بیہیویئر ہے، جو باڈی لینگویج ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ سارے الیکشن کا الیکشن کا آرڈر کریں گے۔ یہ 20 پولنگ اسٹیشنز تک رکنے والے نہیں ہیں۔ جتنے غصے میں اور جس انداز سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی آج پاکستان تحریک انصاف کی بات مانیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے دوپہر جب 1 بجے فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تب بھی مجھے بتا دی تھی۔ خیر اب فیصلہ انہوں نے کیا سنایا جی کہ 18 مارچ کو دوبارہ ری پولنگ ہوگی پورے حلقے میں، حلقہ NA 75 ڈسکا میں ری پولنگ ہوگی۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا، جو 2 لوگوں کی جان چلی گئی، جو 7 لوگ زخمی ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی چیز کو طرف نہیں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ قمر دلشاد سے جب یہ پوچھا گیا، جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پورے حلقے میں ری پولنگ کروائی جائے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور رولز بھی یہی ہیں کہ جس پولنگ اسٹیشن میں معاملہ ہوا ہے اسی پولنگ اسٹیشن کی حد تک ہی وہ ری الیکشن کا حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا اہم یہ کیس ہے اور ان کو ری الیکشن میں جانے سے پہلے اس کو ضرور چیلنج کرنا چاہیے، نہیں تو یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے آج شام اپنے وکلاء کی میٹنگ بلا لی ہے۔ اب وہ ڈیسائیڈ کریں گی، جب ابھی تو یہ شارٹ آرڈر ہے، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو چیلنج کیا جائے گا الیکشن ٹرائبونل میں، جو کہ مشتمل ہوتا ہے ہائی کورٹ کے جج پر۔ پھر اس میں چیلنج کیا جائے گا اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ڈسکا الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ کسی جو ان لافل اور انلیگل کسی بنیاد پر ہے یا وہ حقیقت پر یا میرٹ پر ہے۔ اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔